تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی لاسٹ 3 ایپیسوڈس یعنی 4th 5th اور 6th ایپیسوڈ کی ریویو کی۔ تو جناب ان ایپیسوڈس میں جو خاص بات ہوئی وہ بیسکلی کہ 3 شادیاں ہوئیں اس ڈرامے کی۔ لاسٹ 3 ایپیسوڈس میں 3 شادیاں ہوئیں، 2 بہنوں کی یعنی شرجینا اور اس کی بہن یمنا کی، اور ایک جو ہے شادی ہونی تھی عدیل کی، لیکن عدیل کے بجائے اب ہو گئی فہد مصطفیٰ کی۔ 4 شادیاں ہو گئی، سوری 3 نہیں 4 شادیاں ہو گئی۔ تو مطلب یہ کہ عدیل اور شرجینا کی ہونی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی ان کی باس ان کو پرپوز کر دیتی ہیں اور اس طرح اس میں پیسوں ویسوں کی خاطر اور لالچ میں ان سے شادی کر لیتے ہیں عدیل صاحب، اور فہد مصطفیٰ کو مجبوراً شادی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے شرجینا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہوتا ہے۔ باقی جو بہن ہے یمنا، ان کی جن سے شادی ہونی تھی انہی سے ہوئی۔ تو ڈرامے میں بیسکلی میجر ایونٹ تو یہی تھا کہ شادی ہو گئی سب کی، اور مگر بہت ساری باریکیاں دکھائیں اسے اس میں جو ہے بیسکلی دکھایا کہ جیسے عدیل ہے، عدیل کی شادی اگر باس سے ہو گئی ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ باس نے حاصل کر لی، بندی نے حاصل کر لیا ہے بندہ، تو اس کا جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ میں چینج دکھایا۔ مجھے شروع میں ان کی ایکٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جب وہ فرسٹ ٹائم بتاتی نا میں آپ کو لائک کرتی ہوں اور یہ وہ، تو اس کے بعد جو اب وہ جو ہے نا ان کا ایٹیٹیوڈ ان کے کیریکٹر میں نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ان کے جو ابا ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، اور وہ اس سے اور شادی سے پہلے اور پہلے تو راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ شادی کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس دن وہ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے عدیل، تو وہ ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ پھر وہ ویڈنگ کیک عجیب سا منگواتا ہے اور کہتا ہے یہ ویڈنگ کیک کاٹنے کے لیے بولتا ہے بندی کو، تو وہ نا ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اگنور مار دیتی ہیں ان کو۔ لیکن وہ ادھر جو ہے وہ تھوڑے خوش بھی ہیں، ظاہر ہے اب پیرس چلے گئے ہنی مون کے لیے، اور ان کی جو فیملی ہے وہ دیکھ بھی رہی ہیں انسٹاگرام پہ۔ مایا خان کا کیریکٹر بھی بہت اچھا، بھی ڈسکس کرتی ہوں اس کے بارے میں۔ تو یہ وہ انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں کہ میں یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں، اور بیسکلی گھر سے تو نکال دیے گئے، تو مگر ساتھ ساتھ ان کو چیلنجز بھگتنے پڑے، تو آفس چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی آفس میں بتا دو کہ میں جو ہوں تمہارا ہسبینڈ بن گیا ہوں، اور سب کو پتہ چل جانا چاہیے ورنہ افواہیں اڑیں گی کہ پتہ نہیں کیا غلط سلط ہو گیا۔ تو ان میں اتنا غرور سا آ گیا ہے کہ وہ جو ساتھ کے لوگ کام کرتے ہیں ان سے بھی وہ خاطر میں نہیں لا رہے کسی کو۔ عدیل صاحب کا یہ حال ہو گیا، اور جو ہے یہ سین ہوتا ہے۔ اچھا پھر ادھر جو ہے شرجینا جو ہے، اچھا ان کی اتنی کوئی بہت باریک باریک چیزیں نہیں دکھائی ہیں، لیکن شرجینا اور فہد مصطفیٰ کی کافی ڈیٹیل میں چیزیں دکھائی ہیں۔ اب شرجینا کا جس طرح ویلکم ہوتا ہے اپنے گھر میں، ان کے گھر میں، فہد مصطفیٰ کے گھر میں، بشرا انصاری تو بالکل ہی ایسے اپنے گھر میں انٹر ہو جاتی ہیں جیسے جانتی ہی نہیں۔ اچھا جی آتی ہیں اپنے، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا کہ ایک دلہن آئی ہے گھر میں تو اس کے رسم و رواج کر لوں۔ وہ چڑی ہوئی ہے، تپی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا جاوید شیخ نے، تو وہ اس بات سے تپی ہوئی ہے اور وہ بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگر شرجینا کی شادی ان کے بڑے بیٹے سے ہو جاتی جو کہ عدیل ہوتا ہے، اور وہ دیکھا جائے تو وہ بہت ہی فرق ہوتا ہے اپنی فیملی میں۔ ابھی میں جب آپ کو چیزیں بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا فرق ہوتا ہے وہ اپنی فیملی سے۔ اگر ان سے ہو جاتی تو ابھی بشرا انصاری کا رویہ ان سے بالکل، شرجینا سے بالکل مختلف ہوتا۔ خیر شرجینا چونکہ اس نے اپنی مرضی سے ایک طرح سے خود پرپوز کیا ہے فہد مصطفیٰ کو، یہ بات گھر والوں کو تو نہیں پتہ، لیکن فہد مصطفیٰ ایکچولی کہتے ہیں پھر کہ میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کمپرومائزز کر رہی ہے۔ جب کمرے میں انٹر ہوتی ہے رخصتی کے بعد تو کمرے کی حالت اتنی بری ہوتی ہے، یقین کریں ایسا لگتا ہے کوئی اسٹور روم ہے کئی جگہ جگہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے عجیب سا حلیہ ہوتا ہے کمرے کا، کیونکہ بالکل اچانک شادی ہوئی ہے۔ تو بلکہ پتہ ہے فہد مصطفیٰ کے پاس تو شادی، اپنی شادی میں پہننے کے لیے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہوتے، تو بہت عجیب سا، مطلب دونوں کی شادیاں جو دکھائی ہیں نا، عدیل کی اور ان کی فہد مصطفیٰ کی، اتنا فرق دکھایا ہے کہ وہ الگ ہی کلاس دکھائی ہے عدیل کی جو باس سے شادی ہوئی ہے۔ تو خیر ان کا کمرہ کافی پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے، واش روم میں جا کے بہت روتی ہے بہت روتی ہے تو وہ سین بڑا مزے کا تھا جب فہد مصطفیٰ نوک کر کے کہتا ہے، آواز سے کہتا ہے مجھ غریب کو بھی باتھ روم جانا ہے، ہم نکل آئے اس طرح ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ہے وہ
کہتا ہے شادی تو کر لی اب کیا کرنا ہے آگے. تو کہتی ہے بھوک لگی ہے, پانی پہلے پانی پلا دو پھر کھانا کھلا دو. وہ نا پتیلا پوری اٹھا کے, جو ان کے گھر سے آیا ہوتا ہے نا شادی کا کھانا نہیں آتا, وہ اٹھا کے پورا لے آتا ہے. اتنا وہ عجیب دکھایا ہے نا, مطلب یقین کرے وہ اتنا لاؤ والی قسم کا دکھایا ہے. تو وہ پتیلا ٹھنڈی بریانی اس کو سرو کر دیتا ہے دلہن کو. میں سوچ رہی تھی یار کہ زبردستی شادی ہو تو گئی ہے, لیکن جس طرح فہد مصطفیٰ دکھایا ہے اس کیریکٹر میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اتنی حسین بیوی اور اتنی پیاری اتنی ایجوکیٹڈ بندی مل سکتی تھی؟ تو مگر اس کو مل گئی ہے تو ہی شوڈ بی گریٹفل. نہیں وہ تو ان کو تو لگ رہا ہے میرے ساتھ کیا ظلم ہو گیا, حالانکہ خود راضی ہوئے وہ, اور گیم شیم میں لگے رہتے ہیں ہر وقت. بس ان کو کوئی کام دھندا تو کرتے نہیں ہیں سوائے وہ جو آئی ٹی کی چھوٹی چھوٹی جابس کر کے پیسے کماتے ہیں. اور بلکہ جب شادی کی بات ہوتی ہے تو سب لوگ اگینسٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا بھائی, یہ تو مصطفیٰ تو کسی قابل نہیں ہے. دونوں کے گھر والے ایسے کہتے ہیں کہ بھائی وہ شرجینہ کہاں اور یہ کہاں. خیر یہ سب ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ ایک جو سین آتا ہے وہ یہ کہ شرجینہ کے گھر جانا ہوتا ہے نا جو نیکسٹ ڈے, اور پہلے تو ناشتہ آتا ہے شرجینہ کے گھر سے, تو اس میں بھی فہد مصطفیٰ شامل نہیں ہوتے, مطلب وہ ہوتا ہی نہیں ہے, ان کو انٹرسٹ نہیں دکھایا. اور جب یہ جاتی ہیں اپنی امی کے گھر تو لینے, اچھا وہ بڑے خوش مطلب اپنے آپ کو شو کر رہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں. مطلب اتنی وہ دکھائیے, اتنی کام دکھائیے. یہ جو ہے ہانیہ عامر نے اتنا زبردست پرفارم کیا ہے, اتنا کنٹرول کیا اپنے اوپر, اپنے جذبات پر, اور وہ بہت اچھے سے پریزنٹ کیا ہے. اگر کسی بندی کی اس طرح شادی ہو جائے اور اس طرح کی وہ شخصیت دکھائی ہے تو بڑا اس نے کنٹرول کیا, بڑا زبردست. تو وہ کہتی ہے فہد مصطفیٰ سے کہ آپ مجھے لینے آ جائیے گا اور کھانے پہ بھی آ جائے گا. تو وہ نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, دوستوں کو بتاتا ہے تو وہ بہت مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتے ہیں ارے تمہاری شادی ہو گئی, نہیں مذاق نہیں اڑاتے, وہ کہتے ہیں اللہ ہماری بھی ہوتی, کاش ہماری ایسی قسمت ہوتی. تو وہ کہتا ہے ارے چھوڑو, جو عجیب سا دکھایا ہے نا بالکل. تو خیر وہ جاتے ہیں نا تو وہ گیٹ پہ ہی ملتی ہے نا اس کو اپنی امی کے گھر, تو اس سے بولتی ہے بٹن بند کرو اور شرٹ ٹک کر لو, اور اس طرح کی باتیں کہتی ہے. مطلب انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کری, عجیب سا ہے بالکل ہی, بہت ہی عجیب سا ہے. تو اور اس طرح کی چیزیں کہتی ہے. پھر وہ بعد میں کہتا ہے بھائی میں آئندہ اس طرح کی دعوتوں میں نہیں آؤں گا, میری ٹائم نہیں ہے, شادی کر لی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سارے رسم و رواج پورے کروں. تو یہ والی بات وہ کہتی ہے آئندہ چلو میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی. اچھا ان کے جو ابا ہوتے ہیں توسیع حیدر, وہ کھانے پر ہی پہلے مطلب دن ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا تم نے کریئر کے بارے میں کیا سوچا, اور پھر کچھ ایک دن بعد جو ہے وہ جاب کے آفر بھی کر دیتے ہیں اور وہ منع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بھی موڈ نہیں ہے, بیکاز وہ جاب والی ٹائپ نہیں دکھایا نا, ہی از اے فری لانسر کائنڈ آف پرسن. ایک کام جاب کی چلو پیسے آ گئے, دوسری جاب کی چلو پیسے آ گئے. سب سے مزے کا سین وہ ہوتا ہے جب اپنی امی کے گھر سے آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ شاید آتی ہے یا تیار ہونے جاتے ہیں, ہاں, تو وہ دیکھتی ہے واش روم پورا گیلا ہو رہا ہے, اتنا لٹرلی دکھایا ہے اتنا گیلا, اور پورا سامان کپڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے, اور شیمپو ادھر تو ٹوتھ برش ادھر, اس طرح کا. تو کہتی ہے میں اس گیلے واش روم میں نہیں وہ کر سکتی, تو کہتا ہے وائپ کر لو. پھر بعد میں تھوڑی دیر بعد کہتا ہے مجھے گیلا واش روم پسند ہے, کچھ صفائی نہیں کرنا. اور نا اتنا گندا کمرہ دکھایا ہے نا اس کا, اوف اللہ, مطلب آپ کو مطلب نئی نئی شادی ہوئی ہو. اچھا ویسے یہ بات ہے کہ دیکھا جائے تو یہ تو چلیں ان کی اچانک میرج ہو گئی ہے, یا عدیل سے ہوتی تو چلو وہ شاید کچھ شاید کیا وہ یقیناً ایک ریفائن بندہ دکھایا ہے, اسے ایجوکیٹڈ بھی دکھایا ہے, ہائیلی کوالیفائڈ دکھایا ہے کہ بھائی جیسے روم شیئر کرنے کا, کمرے میں صحیح سے رہنے کا ڈھنگ ہو. لیکن دیکھا جائے تو اگر ارینج میرج ہو یا لو میرج بھی ہو تو ایک ڈفرینٹ کیریکٹر کے مطلب پرسنالٹی کے نیچر کے لوگ ہو سکتے ہیں, جو کچھ پھیلاکو ہوتے ہیں, کچھ بیگمات بھی پھیلاکو ہوتی ہیں, کچھ حضرات پھیلاکو ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ کو رہنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو وہ جس طرح صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا, پتہ نہیں جگہ جگہ سامان پر. مایا خان بتاتی بھی ایک سین میں نا, مایا خان کو بہت اچھا دکھایا ہے, وہ بہت سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مطلب وہ بیچاری بھی اپنی اماں کے گھر آئی ہوئی ہے تو وہ بس کام ہی کر رہی ہے. تو وہ کہتی ہے ادھر اس کا سامان پڑا ہوا ہے اس کمرے میں, ادھر اس کا سامان پڑا ہوا ہے, سب کا الگ الگ کا. تو کہتی ہے اچھا یعنی سب کا سامان ادھر ہی پڑا ہوا ہے, چلے میں سب ٹھیک کر دوں گی, اس طرح کی بات ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. پھر بشریٰ انصاری کا کیریکٹر بہت عجیب سا دکھایا ہے, وہ اتنی انڈفرینٹ دکھائی ہیں, اتنی انڈفرینٹ دکھائی ہیں اپنی بہو کے ساتھ,
اور ایک تو ان کو پیسوں کی پڑی ہے، ان کو یہ والا شکوہ ہے نا کہ میرے بیٹے کو تو نکال دیا، ایک وہی تو کماتا تھا اور اس طرح سے. اور جب وہ مایا خان بتاتی ہے کہ وہ پیرس گئے ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ، تو کہتے ہیں ہائے مجھے اپنے بیٹے کی شادی کا اتنا ارمان تھا. تو مطلب وہ نا فل ٹائم ان کا فیوریٹ بیٹا وہی ہے. ظاہر ہے وہ پیسے کما کے بھی لا کے دیتا تھا ایک لگے بندے ہر مہینے کے. اب فہد مصطفیٰ تو وہ والی ٹائپ نہیں ہے کہ ویسے کما کے ہر مہینے لا کے ہاتھ میں رکھ دے. تو وہ بہت مس کر رہی ہیں. اور پتہ ہے وہ اس سے نا کھیر بھی پکوا لیتی ہیں اور اس سے کھانے بھی بنوا لیتی ہیں. اور وہ سین بھی بڑا مزے کا تھا جب وہ کھانے وہ جو ایک ہوتا ہے نا ٹپکل ساس کا ہوتا ہے کہ ہے کھانے جو دلہن نے کھانا بنایا وہ مرچیں بہت ہیں، میں تو پرانی دوپہر کا کھانا کھا لوں گی. تو یہ میں نے ایک اور ڈرامے میں بھی سین دیکھا تھا. تو ایسا بہت کامنلی ہوتا ہے جو ساسیں ذرا ٹاکسک قسم کی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی وہ دکھائی ہیں، لیکن ان کو کھانا پکوا لیتی ہیں ان سے، اور کھانا بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہر کوئی بہت تعریف کرتا ہے. فہد مصطفیٰ آدھی رات کو آ کے کھانا کھاتے ہیں اور پھر گندے برتن رکھنے پر بھی دوسرے دن بڑا لیکچر ملتا ہے ہانیہ عامر اور فہد مصطفیٰ کو. اور جاوید شیخ صاحب اتنے سویٹ دکھائے کہ وہ بیٹے کو کہتے ہیں 15,000 پکڑو اور نہ اپنی بیگم کو کسی اچھی جگہ کھانا کھلانے لے کے جاؤ. وہ سین پر خاص ہے کہ جب وہ کھانا کھلانے لے جاتا ہے تو کہ وہ کہتا ہے یہ تو بڑے مہنگی جگہ ہے. تو کہتی ہے ہاں، پھر وہ نا دیکھتی ہے کہ عدیل اور اس کی بیگم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو کہتی ہے ہاں صحیح بات کہہ رہے ہو، بہت مہنگی جگہ، چلو کہیں اور چلتے ہیں. تو پھر وہ کہتا ہے کیوں بھائی؟ تو وہ بتاتی کہ وہ سامنے آیا ہوا ہے اور عدیل اور اس کی بیگم وہ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ بندی بولتی ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے کیا؟ اور یہ وہ کہتی ہے اچھا یہ وہ لڑکی ہے جو تمہاری فیانسی تھی، تو یہ دونوں ایک ساتھ کیوں ہیں؟ خیر یہ چلے جاتے ہیں دونوں، مطلب عدیل اور جو ہے ان کی باس جو ہے بیگم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. وہ ادھر کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے ان کو دیکھ کر شرجینہ کو دیکھ کر فہد مصطفیٰ کے ساتھ. البتہ یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. اچھا ایک سین میں جب وہ کھانا آدھی رات کو کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بوٹیاں جو ہے وہ کانٹے اور اس سے کاٹ رہی ہوتی ہے کھانے کے لیے. تو کہتا ہے ہے تم بھی برگر ہو عدیل بھائی کی طرح، ارے یہ ہاتھوں سے کھاؤ اور پھر انگلیاں چاٹتے ہوئے دکھاتا ہے. تو وہ بڑا مزے کا سین تھا. اس کے بعد نا یہ بھی جو ریسٹورینٹ میں کہتا ہے اتنا مہنگا ریسٹورینٹ ہے پلیز پورا ختم کر کے جانا. تو کہتی ہے نہیں تم فکر نہیں کرو میں سب پورا ختم کروں گی. تو بس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینز ہیں اس میں. اور دکھایا ایڈجسٹ ہو رہی ہے، بندی کوشش کر رہی ہے، مگر بندہ ہے کہ وہ ابھی رسپانسبلٹیز لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر بات تو صحیح ہے کہ اس کی اچانک شادی ہوئی ہے، اس کے وہ ریڈی نہیں تھا. تو یہ بات تو صحیح ہے. تو آئی تھنک میں نے سارے کیریکٹرز اور سب کچھ بیان کر دی ہیں کافی حد تک، کافی ڈیٹیل میں کر دیا. اور شاید کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سینز رہ گئے ہوں، لیکن یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے. اور اگر نیولی میرڈ لوگ ہیں وہ دیکھیں تو ان کے لیے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور جو پرانے شادی شدہ ہیں وہ شاید اپنے شروع کی شادی کے دنوں کو یاد کریں گے، یار تم بھی ایسے تھے، تم بھی ایسی تھی. لیکن یار استقبال شرجینہ کا اچھا نہیں کیا سسرال والوں نے، یہ غلط ہوا ہے. باقی مایا خان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے، ان کے ہسبینڈ بھی بہت سویٹ دکھائے ہیں، بہت سمجھدار دکھائے ہیں، اور وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ کون کیا ہے، تو وہ بڑے اچھے دکھائے ہیں. تو یہ سارا سین ہے. ان 3 قسطوں کا میں نے آپ کو ایک پوری سٹوری بتا دی ہے کہ کیا کیا سین ہوا ہے. اور اگر جفا کے بعد مجھے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے تو وہ مجھے کبھی میں کبھی تم، حالانکہ پرومو سے نا مجھے بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ڈرامہ دیکھوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا نہیں دیکھوں گی لیکن جب ڈرامہ دیکھا تو اچھا ہے، مزہ آ رہا ہے. تو خیر فی الحال اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.